محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے پیش کیے جانے والے اس مسلسل پروگرام نور قرآن میں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ الاحزاب قرآن مجید کی 33ویں صورت، جو جنگ احزاب یا جنگ خندق، غزوہ بنو قریظہ وغیرہ کے بعد نازل ہوئی تھی، جس میں پردے کے سلسلے کے ابتدائی احکام بھی آئے ہیں، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے پردے کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، جو اولاً آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے تھیں اور ان کے ذریعے سے مسلم خواتین کے لیے بھی تھیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج ہم اپنا مطالعہ شروع کریں گے آیت نمبر 53 سے۔ فرمایا جا رہا ہے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ، کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا، اور وہ معاشرہ بہت زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب معاشرہ نہیں تھا، اگرچہ کہ مکہ مدینہ جیسے شہروں میں بہت زیادہ شائستہ اطوار کے لوگ تھے، لیکن کئی طرح کی خرابیاں تھیں۔ عقائد میں خرابیاں تھیں، نظریات میں خرابیاں تھیں، اعمال میں خرابیاں تھیں، برے لوگ تھے، مغرور قسم کے لوگ تھے، اور استحصال تھا، سود تھا، شراب تھی، بچیوں کا قتل تھا۔ تو پھر آس پاس کے دیہاتی علاقوں کے جو لوگ اعرابی ہوتے تھے، بدو ہوتے تھے، وہ تو بالکل ہی انگھڑ ٹائپ کے ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے کچھ خاص ہدایت دی جا رہی ہیں۔ اتنے انگھڑ ٹائپ کے لوگ تھے وہ، مثال کے طور پہ ایک بار ایک شخص آیا، اس نے کہا، اے محمد، یہ تمہارے پاس جو مال اسباب ہے تمہارا نہیں ہے، دیکھو 2 اونٹ لایا ہوں، ایک پہ غلہ اور ایک پہ دوسری چیزیں سب جو ہیں وہ لدوا دو۔ اور ایک دم آپ کی چادر کو کھینچا اس نے زور سے، اس طرح کھینچا کہ تراش سی آ گئی آپ کو۔ آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، تمہارے لیے ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ آپ نے کہا کہ ہاں، اس کے دونوں اونٹوں پر غلہ وغیرہ لاد دیا جائے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، تم اس بات کو اچھے طریقے سے بھی کہہ سکتے تھے، تم نے جو اس طریقے سے ایسا میری چادر کو کھینچا کہ خراش آ گئی، کیا تم اچھے انداز سے بات نہیں کہہ سکتے؟ تمہیں ڈر نہیں لگا تم کو مجھ سے؟ کہ نہیں ڈر لگا۔ کیوں ڈر نہیں لگا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ کوئی برا سلوک نہیں کرتے ہیں، برا نہیں مانتے ہیں آپ۔ اس طرح کے لوگ تھے۔ ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں کام کیا، امیوں میں، جاہل ٹائپ کے لوگوں میں، سیمی سویلائز لوگوں میں، اور پھر اس کے بعد ان کی ایسی تربیت کی، ایسے اخلاق کے اونچے مرتبوں پر ان کو اٹھا کر لے گئے کہ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ کنٹریبیوشن تھا، عطیہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو۔ اس زمانے میں لوگ کسی کے بھی گھر میں چلے جایا کرتے تھے، پکارتے ہوئے، نام لیتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ اب خواتین ہیں، کیا ہے، کون کس حالت میں ہے، آرام کر رہا ہے وہ شخص جس سے ملنے جانے، بس چلے جاتے تھے۔ نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، یہ بھی عادت تھی، این کھانے کے وقت پر پہنچ گئے، یا ایسا بیٹھے رہے، یا کئی لوگ چلے گئے،
اب بیچارہ اچانک کھانے کا انتظام کہاں سے وہ کرے گا؟ ہاں اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ چنانچہ دیکھیے جب حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ نے دعوت دی تھی، کچھ لوگ آئے وہاں پر، اور لوگ تو کھانا کھا کے چلے گئے، لیکن کچھ لوگ تو بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ ارے کیسا نازک موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے اور آپ رخصت ہونا چاہتے ہیں لیکن بیٹھے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ رکھ کر بیٹھے رہے۔ ایک بار آپ کہیں جا کر پھر بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہت دیر تک باتیں کرتے ہوئے۔ یہ سب بنیادی اخلاق کی باتیں ہیں جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ براہ راست ان لوگوں کو دے رہا ہے، اور اس طریقے سے تمام لوگوں کو بتا رہا ہے تمہیں نبی کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، اور نبی کے احترام کے بعد دوسرے لوگوں کا بھی کیسے خیال رکھنا چاہیے، تہذیب و تمدن کے اصول کیا ہیں۔ تمہاری حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ شریعت میں قانون میں صاف صاف باتیں کی جائیں گی۔ فرض کیجئے کوئی مقدمہ چل رہا ہے، جج کے سامنے باتیں آئی ہیں، جج پورے طور سے پوچھے گا۔ فرض کیجئے کہ کوئی ریپ کا مقدمہ ہے، کیسا نازک موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسے ان کیمرے میں کیا جائے گا، لیکن پوری بات پوچھنی پڑے گی، کیا ہوا، کیسے ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو قانون میں اینچ پینچ سے کام نہیں چل سکتا ہے، شرما شرمی سے، شرما حضوری سے کام نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنیادی شرافت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ آپ اخلاق کے نہایت ہی اونچے مرتبے پر فائز ہیں اور لوگوں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، آپ اس طرح کی باتوں پر خاموش رہ جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لوگ آئے، بیٹھے رہ گئے، باتیں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اچانک آ گئے کسی کے گھر میں، یہ سب طریقے سے صحیح نہیں ہے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا، اور یہ ادب ہم عام مسلمانوں کے لیے بھی، ہم کسی بھی غیر خاتون سے، غیر محرم خاتون سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم پردے کے پیچھے سے یا دیوار کے پیچھے سے اس سے بات کریں یا اس سے وہ چیز مانگیں، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی مقدس، کتنے اونچے اخلاق و کردار کی خواتین تھیں۔ کیا کسی عام مومن کے بارے میں یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی غلط خیال کرے گا؟ لیکن بہرحال انسان ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور اصول جو بنایا جاتا ہے سب کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اصول صرف اونچے اخلاق کے لوگوں کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جاتا، بلکہ ہر طرح کے لوگوں کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں فرمایا گیا، اور اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے دیکھیے، اختلاط ہے، مکسنگ آف دی سیکسز ہے، بازار میں، آفسوں میں، ہر جگہ، اخباروں کے اس میں ہر جگہ، اور ہمارے اخبارات، ہمارا میڈیا ایسی تصویریں دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیکسول ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں۔ آج جو نام نہاد ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی زنا کے واقعات، بدکاری کے واقعات، ریپ کرنے کے واقعات، یہاں تک کہ امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں یعنی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں خواتین ریپ کی جاتی ہیں اور ان کی زندگی بہت مصیبت میں ہے۔ اور کم سے کم یہ تو ہو ہی رہا ہے کہ بھوکی نگاہیں عورتوں کو گھور رہی ہیں، اور سکھایا جاتا ہے اخبارات کے ذریعے، فوٹوز کے ذریعے، اور پھر مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان سے سکھایا جاتا ہے کہ کیسے پینگیں بڑھائی جائے، کیسے کیا کیا جائے، کیسے آگے بڑھا جائے۔ یعنی پاکیزگی قلب و نظر بالکل وہ قربان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ نبی کی بیویوں سے بھی تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور یہ الفاظ قابل غور ہیں، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ نبی کی بیویاں اس سے پہلے فرمایا جا چکا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، بالکل ماں کی طرح۔ جس طریقے سے ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، ماں حرام ہے، بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، بہن حرام ہے، بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، بیٹی حرام ہے، اور یہ حرمت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو محترم قرار دے رہا ہے اور تمہارے لیے حرام ہے۔ ان کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد، ان میں سے کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول کے خلاف تم نے اپنے دل میں بھی کوئی بات رکھی یا ان کے ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی غلط خیال لایا
تو اللہ تعالیٰ سے بات چھپ نہیں سکے گی. تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال اس کا حساب لے کے تم سے رہے گا. پھر اس کے بعد روابط پیدا ہونے چاہیے، بالکل لوگ الگ تھلگ ہو جائیں. اسی لیے قریبی رشتہ داروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت دی گئی، فرمایا گیا. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک غلام وغیرہ گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہے. تو آخر میں بات بتائی گئی، ہمیشہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور پاکیزگی قلب و نظر کا اور خیالات کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تمہیں ان سب باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ناظرین کرام، بریک کے لمحات آ گئے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارا مطالعہ اور ہماری بحث جاری رہے گی. ناظرین کرام، آپ کا دوبارہ استقبال ہے بریک کے بعد. اب اس کے بعد ہمارے سامنے آیت نمبر 56 آ رہی ہے، قرآن شریف کی بہت ہی اہم آیت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے، ان کے لیے دعا کرنے، رحمت کی دعا کرنے، سلامتی کی دعا کرنے کی بہت زیادہ بنیادی اہمیت. اللہ تعالیٰ کے بعد ہم مومنوں کا سب سے زیادہ جن سے تعلق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم، بزرگ اور گرامی ذات ہے. ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کرے. احترام کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے، آپ کا جب بھی کوئی حکم آئے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے. جب تک آپ زندہ تھے تب تک یہ بات تھی کہ آپ سے کوئی بڑھ کر نہیں بولے. چنانچہ قرآن شریف فرمایا گیا نبی سے اس طریقے سے بات مت کرو جیسے آپس کے لوگوں سے بات کرتے ہو. فرمایا گیا نبی کے بلانے کو ویسا مت سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کا بلانا ہو. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول پہ صلاۃ بھیجتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت عطا فرماتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے. جیسے ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کے ماننے والوں پر اور برکت و سلامتی. یا مختصر ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی. یہ مختصر ترین درود ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، یعنی درود کے معنی سمجھ لیجئے نہ رحمت کی دعا کرنا، رحمت و سلامتی کی دعا کرنا، تو ایسا شخص بخیل ہے یا ایسا شخص رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، ایک بار میرے رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 بار اس پہ درود بھیجتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اسے. تو اللہ میاں بیٹھ کر درود تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ میاں تو ظاہر ہے نہ کسی سے دعا کریں گے نہ کسی کے لیے درود پڑھیں گے. اللہ میاں حکم دیتے ہیں میرے نبی پر رحمت کی بارش برسا دو، میرے نبی کا کلمہ بلند کر دو، میرے نبی کے درجات کو بلند کرو، انہیں کامیابی دو، ان کے پیروں کی تعداد کو اور بڑھاؤ، ان کے پیغام کو پھیلاؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنا یا درود بھیجنا. تو پھر ذرا غور فرمائیے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. آپ فرشتے کس طریقے سے درود بھیجتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، آپ کے دین کو سر بلند کرے، آپ کی شریعت کو فروغ دے، آپ کے اصولوں کو دنیا میں رائج کر دے.
اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے. جب آپ محمود خلائق بن جائیں، ساری خلق آپ کی تعریف کرنے لگی، عزت کرنے لگے. اب ہم سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اور درود و سلام بھیجنے کا طریقہ ہم کو اللہ کے رسول نے سکھا دیا. بے شمار احادیث ہیں. ایک تو جیسے ہم اتحیات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامتی ہو اے اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں. یا درود ابراہیم میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کی آل پر، ان کے پیرووں پر، جیسے رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اور اولاد پر. انکا حمید مجید، یقیناً تو اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کی آل پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر، یقیناً تو اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے. تو اس طریقے سے یہ طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے، درود ابراہیم کہلاتا ہے. یا ہم جب بھی آپ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم چھوٹا مختصر درود ہے، آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو. آپ کے جو ہم پر احسانات ہیں، دنیا انسانیت پر جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ سے جیسے آپ نے ہم کو واقف کرا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے بن کر آپ جو آئے اور جو بشارتیں آپ نے دیں اور نذیری کا کام آپ نے انجام دیا، بشیر و نذیر کی خدمات انجام دیں، اس کا تقاضا یہ ہے اور ہم پر یہ اللہ کے رسول کا حق عائد ہوتا ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہوں، آپ سے محبت کریں، آپ کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں. صلی کے ساتھ، اللہ کے صیغے کے ساتھ جب صلی کا لفظ آتا ہے، اس کے تینوں معنی ہوتے ہیں: بہت زیادہ محبت کرنا اور تعریف و توصیف کرنا، اور تیسرے معنی ہوتے ہیں دعائے خیر کرنا. تو فرشتے بھی ان تینوں حیثیتوں سے اللہ کے رسول پہ درود بھیجتے ہیں، یعنی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. نمبر 2، ان کی بہت زیادہ تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں. نمبر 3، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. رحمتوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. رحمتیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کلمے کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دین کو پھیلاتا ہے. ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، احترام کے ساتھ آپ کا نام لیں، آپ کی تعلیمات سے واقف ہوں، آپ کی سیرت طیبہ سے واقف ہوں، آپ کے اخلاق عالیہ سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کی قربانیوں سے واقف ہوں. پھر ان چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. کیا صرف زبانی جمع خرچی تک رک جائیں؟ نہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اس اخلاق کو اپنائیں، اس اخلاق کے سائے میں اپنے اخلاق کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں. جیسا آپ کے اندر عفو درگزر تھا، اس عفو درگزر کی ہم بھی پیروی کرنے کی کوشش کریں. جیسے اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. آج دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ واقف نہیں. واقف کرائیں، ان کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی اونچی تھی، اخلاق کتنا اچھا تھا، کتنے پیارے تھے آپ، کیسا عظیم کارنامہ انجام دیا آپ نے. ہزاروں جھوٹے خداؤں کے آگے جو پیشانیاں جھک رہی تھیں، آپ نے ان کو اللہ سے واقف کرا کے اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بنا دیا. پھر فرمانا ہے اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کیا ہے. سب سے زیادہ اللہ کا احترام، پھر اللہ کے رسول کا احترام. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں بولتے ہیں ان کے خلاف، انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان سری گناہ کا وبال اپنے سر پہ لے لیا. پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اور سماج میں کچھ احکام پیش کرتے ہوئے تاکہ سماج ٹھیک طریقے سے چلے، اس لیے کہ سماج میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، قاتل بھی ہوتے ہیں، لٹیرے بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں. آپ سماج کے میں صرف اچھی توقعات کر کے اپنا مال سب کے سامنے تو نہیں ڈال دیتے ہیں.
آپ نے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. ظاہر ہے چہرہ چھپا رہے گا، آپ کا حسن چھپا رہے گا. تو جو بدماش اور بری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پھر دنیا میں غیر مسلم زیادہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور مسلمانوں میں خود بہت سے بدماش نالائق قسم کے لوگ ہیں، بد نظر لوگ ہیں، برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، چور ہیں، گناہگار ہیں. ایسے لوگوں کی بری نگاہوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں. اور یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور و رحیم ہے. یہ بھی ایک بہت ہی اہم نصیحت تھی جو فرمائی گئی. پھر فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ایسے لوگوں کو نکال دیا جائے گا، یہاں سے رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ جو اسلامی ملک بن رہا ہے اس میں شریف لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہ بدماشوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. افواہیں پھیلانے والے، اذیتیں دینے والے، جھوٹی باتیں بولنے والے، بدنام کرنے والے، خواتین کی بے حرمتی کرنے والے لوگ، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے. تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اب اس کے بعد یہ صورت ختم ہو رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب دے دو کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے، اور بہرحال قیامت تو آئے گی اور کافروں پر لعنت ہوگی اور ان کو وہاں سزا دی جائے گی. پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی اپنے نبی کے سلسلے میں. پھر فرمایا اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، لیکن کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم بوجھ ہے اٹھائے. انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے، اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ بارے امانت اٹھا کر ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، درگزر فرمائے گا، بلند درجے عطا فرمائے گا. رہے وہ لوگ شرک کا رویہ اختیار کریں گے یا منافقت کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے مردوں اور عورتوں کو سزا دے گا. تو یہ بھی بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک بہت بڑی امانت، بڑی بڑی مخلوقات، گرانڈیل پہاڑ اور آسمان اور زمین، سب اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان بڑی ہمت ہے اس کے اندر، انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ دیکھ تجھے ہم آزاد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو بغاوت بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان بغاوت نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کو مان لے تو اس میں اس کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ احزاب کا مطالعہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے مضامین پہ مزید غور کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کی اصلاح اور تعمیر کرنے کے ہم کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ